ایک روٹ پلانر سے ایمریٹس ایئر لائن کے گروپ پریزیڈنٹ تک، سر ٹم کلارک۔ دوستوں، سفر کر ایک شخص ایویشن میں آتا ہے نہ سی ای او بن کر، نہ پریزیڈنٹ بن کر، نہ مینیجنگ ڈائریکٹر بن کر۔ وہ ایک روٹ پلانر کے طور پر اپنا سفر شروع کرتا ہے اور پھر ایک دن وہ دنیا کی سب سے کامیاب ایئر لائن ایمریٹس ایئر لائن کا گروپ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ اس کا نام ہے سر ٹم کلارک۔ ٹم کلارک نے ایویشن میں 1972 میں سفر شروع کیا، برٹش کیلیڈونین جوائن کر کے۔ اس کے بعد 1975 میں وہ گلف ایئر چلے گئے، بحرین۔ وہاں کارپوریٹ پلاننگ یعنی روٹ پلاننگ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن کر وہاں انہوں نے اپنی صلاحیتیں منوائی اور یہی انہوں نے وہ فن سیکھا جو بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جہاز کہاں جائے گا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ مسافر کہاں ہیں، ڈیمانڈ کہاں ہے اور ایک مضبوط ایئر لائن نیٹ ورک کیسے بنتا ہے۔ پھر 1985 ہے جب دبئی میں ایک نئی ایئر لائن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایمریٹس ایئر لائن۔ ٹم کلارک اس کی فاؤنڈنگ ٹیم کے ہیڈ آف ایئر لائن پلاننگ بنے۔ اس وقت ایمریٹس کے پاس نہ آج کی طرح بڑا فلیٹ تھا، نہ دنیا کے بڑے بڑے روٹس یا نیٹ ورک، لیکن ٹم کلارک نے دبئی میں ایک ایسی صلاحیت دیکھی جسے بہت کم لوگ اس وقت سمجھ سکتے تھے۔ دبئی کو دنیا کے مختلف حصوں کے درمیان ایک بڑا ایویشن ہب بنایا جا سکتا ہے، اور پھر یہ سوچ ایمریٹس کی پہچان بن گئی۔ وہ ایک فلائٹ نہیں دیکھ سکتا، وہ ایک نیٹ ورک دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ وہ صرف آج کا پیسنجر ہی نہیں دیکھتا تھا، وہ آنے والی ڈیمانڈ کو دیکھا کرتا تھا، اور صرف موجودہ ایئر کرافٹ نہیں دیکھتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ کل کی ایمریٹس ایئر لائن کو کس جہاز کی ضرورت ہوگی۔ وقت کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں اور 2003 میں وہ ایمریٹس ایئر لائن کے گروپ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد ایمریٹس نے لانگ ہال فلائنگ میں بڑے ایئر کرافٹ، گلوبل کنیکشنز اور پیسنجر ایکسپیرینس میں الگ مقام بنایا، اور یہی وجہ ہے دوستو جہاں ٹم کلارک کی اصل صلاحیت سامنے آئی۔ اس کے پاس صرف ایویشن کا تجربہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس نیٹ ورک سوچنے کی صلاحیت تھی، مارکیٹ کو پڑھنے کی صلاحیت تھی، نمبرز سمجھنے کی صلاحیت تھی، یعنی اعداد و شمار کو سمجھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر آج کے فیصلے میں آنے والے کل کو دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ وہ روٹ پلانر سے اسٹریٹجسٹ بنے، اسٹریٹجسٹ سے ڈیسیجن میکر، اور پھر ایسا لیڈر بن گیا جس نے ایمریٹس کی سمت بدل ڈالی۔ اس لیے میں ٹم کلارک کو ایمریٹس ایئر لائن کا صرف پریزیڈنٹ نہیں سمجھتا، وہ ایمریٹس ایئر لائن کے آرکیٹیکٹس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے ایمریٹس ایئر لائن کو بنایا نہیں، بلکہ انہوں نے ایمریٹس ایئر لائن کو شیپ کیا۔ اور اب ذرا پی آئی کی طرف آتے ہیں۔ کسی کمزور ایئر لائن کو دوستوں صرف پیسہ، نئے جہاز یا نئی مینجمنٹ نہیں بچا سکتی، اسے ایسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بیماری کو سمجھے، اسے صحیح سمت دے، اور پھر اسے کام کرنے کی آزادی اور کھیلنے کو کھلا میدان ملنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے بھی ایسے پروفیشنل کو پی آئی اے میں یہ موقع دے سکے تو پی آئی اے کو دوبارہ مضبوط بنانا ناممکن نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ صحیح آدمی کہاں سے آئے گا، اصل سوال یہ ہے دوستو، کیا ہم اس نئے آدمی کو، اس جینون لیڈر کو واقعی کام کرنے کا موقع دیں گے؟ کیونکہ ٹم کلارک کی کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے۔ ادارے صرف پیسے سے نہیں بدلتے، بلکہ صحیح لوگ انہیں نئی شکل دیتے ہیں۔